بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مشکوٰۃ شریف کی پہلی حدیث پڑھیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام کاموں کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی عمل کا ثمرہ نیت پر مرتب ہوتا ہے۔ لہٰذا جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے بنیت خالص ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، اور جس شخص نے دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہوگی جس کا اس نے ارادہ کیا ہے۔ ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے دارالکفر کے اپنے وطن کو ترک کر کے دارالاسلام کو اپنا وطن بنا لے اور وہاں جا کر بس جائے۔ پس اگر ہجرت کرنے والا شخص اپنی نیت میں مخلص ہے اور اس کی ہجرت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو ثواب پائے گا اور اس کا یہ عمل عند اللہ مقبول ہوگا۔ لیکن اگر نیت میں کھوٹ ہے اور ہجرت یعنی ترک وطن سے اس کا مقصد طلب دنیا ہے یا حصول جاہ و زر ہے تو یقیناً وہ ثواب سے محروم رہے گا۔ اگر طلب دنیا اور خواہش نفس کے ساتھ ساتھ رضائے حق کی نیت بھی کر لیتا ہے تو ثواب ملے گا۔ اس حدیث میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ ایک شخص مدینہ میں ایک عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہجرت کر کے آیا تھا۔ اس عورت کا نام قیس تھا۔ اسی مناسبت سے وہ شخص مہاجر قیس کہا جاتا تھا۔ ایک شخص نے قیس نامی عورت کے پاس شادی کا پیغام بھیجا۔ قیس نے اس شرط پر منظور کیا کہ وہ ہجرت کر کے آ جائے تب شادی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ وہ شخص ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گیا اور قیس سے شادی کر لی۔ اس کے بعد ہی سے وہ شخص مہاجر قیس کے نام سے مشہور ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی عمل کرے تو رضائے الہی کی خاطر ہی کرے۔ انما لامری ما نویٰ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ میں عامل کی حالت بتائی گئی ہے کہ عمل کرنے والے کو وہی چیز ملے گی جو اس کے ارادے میں ہوگی۔ پس اگر ایک عمل میں 10 نیت خیر شامل ہوں تو 10 نیتوں کا ثواب الگ الگ اس کو ملے گا۔ واضح رہے کہ نیت کا تعلق عمل خیر سے ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص برا کام اچھی نیت سے کرے، مثلاً چوری، صدقات، خیرات کی نیت سے کرے تو مستحق ثواب نہ ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات میں عمل کا نیت سے تعلق بتایا گیا ہے، اور وانما لامر ما نویٰ میں تنبیہ کی گئی ہے عمل کرنے والے کو۔ اب اس حدیث میں ہجرت کا بھی تذکرہ ہے تو یہ قیامت تک کے جاری رہے گی۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی جگہ کو کفر و شرک یا بدعت کے غلبے کی وجہ سے دین پر عمل کرنا دشوار ہو تو ہجرت واجب ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی جگہ میں رہ رہا ہے جہاں کے لوگ بہت ہی زیادہ سخت ظالم ہیں اور پوری بستی والے، پورے شہر والے کفر و شرک میں مبتلا ہے اور بدعت میں مبتلا ہے، ان کا غلبہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کو عمل خیر کرنے میں، نیکیاں کرنے میں دشواریاں ہوتی ہے، تو پھر اس پر واجب ہے کہ یہ ہجرت کر کے کہیں اور چلا جائے، ورنہ اس کے لیے ہجرت کرنا مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 7 اشخاص ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت اپنے سائے میں جگہ دے گا
جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ انصاف پسند بادشاہ، دوسرا وہ نوجوان جو اپنے پروردگار کی عبادت میں پلا بڑا ہو، تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو، چوتھا وہ شخص ہو، دو ایسے اشخاص جنہوں نے اللہ کی خاطر آپس میں محبت کی، اسی پر اکٹھا ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے، پانچواں وہ شخص جس کو کسی مرتبے اور حسن و جمال والی عورت نے دعوت گناہ دی تو اس نے کہہ دیا کہ مجھے خدا کا خوف ہے، چھٹا وہ شخص جس نے ایسے مخفی انداز سے صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو سکا کہ اس کے داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا، ساتواں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا پھر اس کی آنکھیں اشک و بار ہو گئیں۔ انسان لائق ستائش خوبیوں سے آراستہ ہو جائے اور بری عادتوں سے محفوظ ہو جائے، اس دن رحمان کے عرش کے سائے میں سایہ حاصل کرے جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہو۔ حدیث مبارکہ میں سب سے پہلے یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایسا بادشاہ جو انصاف پسند ہو وہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا جس وقت تو کوئی سایہ نہ ہوگا۔ عادل بادشاہ کو مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اثرات دوسروں تک متعدی ہوتے ہیں، خواہ وہ عادل امام ہو یا عادل بادشاہ ہو یا عادل وزیر ہوں۔ دوسرا وہ شخص ہو جو نیک اور صالح ہوں، جوانی ہی میں اللہ کی دہلیز پر قدم رکھنے سے پہلے ہی نیکیوں کا خوگر بن چکا ہو، اس لیے کہ جو شخص آغاز جوانی میں نیک رہا، جو لہو لعب کا وقت ہوتا ہے وہ اس سے دور رہا اور اپنی زندگی کو سنوار لیا، اور اپنی زندگی کو سنوار کر اس نے اللہ کے راستے کو اختیار کیا اور نیکیاں کرتا رہا۔ تیسرا وہ نوجوان جو مسجد کا شوقین ہو، مسجد کا رسیا ہو، مسجد میں جاتا ہو اور اس کا دل بھی مسجد ہی میں لگا رہتا ہو، یہ شخص گویا اللہ کا عاشق ہے، کیونکہ کسی گھر سے تعلق صاحب خانہ سے تعلق کی دلیل ہے۔ چوتھا وہ شخص جو آپس میں دنیاوی غرض سے نہیں بلکہ وہ دو سعادت مند افراد، ایسے افراد جن کے آپسی تعلق میں کوئی دنیاوی غرض وابستہ نہ ہو بلکہ ان کے دل اخلاص و صدق سے معمور ہو اور بغض اور نفاق اور حسد سے خالی ہوں اور اللہ ہی کی خاطر ان کا تعلق ہو، اگر جدائی بھی ہو تو وہ بھی اللہ ہی کی خاطر۔ پانچواں وہ شخص وہ باہمت انسان ہے جس کے سامنے خواہش نفسانی کی تکمیل کے تمام اسباب موجود ہوں اور ظاہری کوئی رکاوٹ نہ ہوں مگر خوف خدا کا حوالہ دے کر نافرمانی سے محفوظ رہے۔ چھٹا وہ مخلص انسان ہے جو راہ خدا میں اپنا مال بہت مخفی انداز سے خرچ کرتا ہے، اتنا چھپاتا ہے کہ اگر ایک ہاتھ سے خرچ کرتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو اس کا علم نہیں ہوتا، یہ اخفاء میں مبالغہ ہے۔ ساتواں وہ شخص جو یاد الہی میں ردگ اللسان رہتا ہے اور تنہائیوں میں بھی خدا کو یاد کر کے آنسو بہاتا ہے۔